في إثبات المعاد أحوال الأشقياء والسعداء سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسفرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نفس جو ہے وہ اپنے اعمال میں بندھا ہوا ہے، مگر وہ اصحاب الیمین جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے تو وہ اس قید سے نکل جائیں. فی جنات، وہ اصحاب الیمین جو ہیں وہ جنات میں ہوں گے. یتساءلون، یعنی وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے ان المجرمین، کافروں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر، کہ تم کو کون سی چیز ہے جس نے اس جہنم کی طرف چلنے پہ مجبور کیا ہے. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نہ اللہ کے بندوں پہ رحم کھاتے تھے. اب اس کے بعد کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. یاد رکھیں کہ كُنَّا نَخُوضُ، بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ نخوض کا معنی یہاں ہے نتکلم، کہ ہم بھی بس باتیں کرتے تھے جیسے لوگ باتیں کرتے. جو لوگ کہتے رہے ہم بھی کہتے رہے، وہ استہزاء کرتے رہے ہم بھی کرتے رہے. ایک ترجمہ یہ ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں نخوض کا معنی کہ کسی چیز میں ڈوب جانا، یعنی ہم بھی ان کے ساتھ اس گناہوں میں اور استہزاء میں ہم بھی انہی کے ساتھ ڈوب گئے، انہی کے ساتھ گمراہ ہو. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ہم بھی گمراہ ہو گئے ان کے ساتھ جو گمراہ.
اور اس کے بعد انہوں نے کہا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کا انکار کرتے، تکذیب کرتے۔ یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ یوم الجزا، یعنی یوم القیامت۔ اسی لیے قرآن میں ہے مالک یوم الدین، یعنی یوم جزا کا مالک۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تکذیب کرتے تھے قیامت کی، حتی اتانا الیقین، کہ حتیٰ کہ ہم پر موت آ گئی۔ اب ان آیات میں جو سمجھنے والا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی نماز نہ پڑھنا ٹھیک ہے، بڑا گناہ ہے، غریبوں کی مدد نہ کرنا یہ بھی بڑی بری صفت ہے، ہر غلط کار کے ساتھ مل کے باتوں میں لگ جانا یہ بھی بڑی بری صفت ہے، لیکن تکذیب بالدین جو ہے یعنی قیامت کا انکار، یہ تو سب سے بڑی برائی ہے اور کفر ہے، کیونکہ مسائل ہی تین ہیں: اللہ کی الوہیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور قیامت۔ یعنی اگر ان تین چیزوں میں کسی ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو پکا کافر ہے۔ قیامت کو نہ مانے تب بھی کافر، میرے مدنی کی رسالت نہ مانے تب بھی کافر، خدا کی الوہیت نہ مانے تب بھی کافر۔ تو جو سب سے بڑا جرم تھا اس کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ بات کو سمجھیں پہلے، جب تک سوال دماغ میں سمجھ نہیں آئے گا تو جواب کا تو کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا نا۔ بھائی ہمیشہ یہ ہے کہ جو بڑی چیز ہوتی ہے، جو اہم چیز ہے، اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے کہ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض، لیکن اصل جو ہے وہ تکذیب بالدین ہے، کیونکہ تکذیب بالدین جو ہے یہی تو سبب بنا نماز نہ پڑھنے کا۔ دیکھو نا، جس کو قیامت پر ایمان ہی نہیں وہ کیوں نماز پڑھے گا؟ جس کو قیامت پر ایمان ہی نہیں وہ کیوں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دے گا؟ جس کو یہ پتا ہو کہ بس ہم نے مر گئے، مٹی میں مل گئے، خلاص اس کے بعد تو کچھ نہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد تو ہم نے کھڑا ہی نہیں ہونا قیامت میں۔ تو جس کا اللہ پر آخرت پر یقین نہ ہو، یاد رکھو اس کے لیے پھر اعمال صالحہ کی کیا ضرورت ہے؟ انسان اعمال صالحہ کیوں کرتا ہے؟ میری آخرت اچھی ہو جائے، میری قبر اچھی ہو جائے، میرا حشر اچھا ہو جائے، لیکن جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ کیوں کرے گا؟ اس لیے مفسرین کرام نے اور محققین علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں نظام چلانے کے لیے، مثلا آدمی کے امن کو قائم رکھنے کے لیے پولیس کی ضرورت ہے، سی آئی ڈی کی ضرورت ہے، سیکورٹی کی ضرورت ہے، چوکیاں بنائی جاتی ہیں، رینجرز بٹھائے جاتے ہیں، پہرے کا انتظام کیا جاتا ہے کہ امن ہو۔ اللہ کا نظام ہی الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس قیامت میں یقین اس کے دماغ میں بٹھا دو، پھر کسی پہرے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، ان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، جگانے والا بھی کوئی نہیں، لیکن اٹھ کے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے۔ کیوں؟ آخرت پہ یقین۔ اور جس کو یقین نہ ہو دنیا میں محو ہے، ٹی وی میں، فلموں میں، لغو میں، لہو میں، لعب میں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں، کہ اس کا یقین ہی نہیں کہ ہم نے اٹھنا ہے۔ تو مین چیز کیا ہے؟ آخرت کا یقین۔ اسی لیے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرماتے تھے اپنے مریدوں کو، بھئی روزانہ تم 10 منٹ کے لیے 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ
بالکل تنہائی میں جب کوئی نہ ہو بیٹھ کے مراقبہ کیا کرو موت کا کہ میں نے مرنا ہے. میرا روح قبض ہونا ہے. یہ بستر، یہ آرام، یہ دولت سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اور میں نے قبر میں جانا ہے. جو بیت الوحشہ ہے، جو بیت الدود ہے، ایسے لوگ ہیں بھائی، عجیب آدمی ہیں، عقل ہی نہیں اللہ نے دیا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ فرماتے تھے کہ 10 منٹ کے لیے صرف علیحدہ بیٹھ جاؤ جب کوئی نہ ہو، رات ہے، دن ہے، کوئی ہے، جو تمہیں ٹائم ملتا ہے، صرف اس بات پہ غور کرو کہ موت برحق، میں نے مرنا ہے، میرا جنازہ بھی اٹھنا ہے، میں نے قبر میں جا کے دفن بھی ہونا ہے. اور آج میں تھوڑی سی مٹی بھی برداشت نہیں کرتا ہے، منو من مٹی میرے اوپر ڈالی جانی ہے. اور پھر وہاں سوال جواب بھی ہونا ہے. وہاں اچھائی برائی کا جو ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کیا مشکل ہے، اللہ عالم. 1 مہینہ ہو گیا یہ ٹھیک ہونے میں نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ بس صرف موت کا مراقبہ کر لو 10 منٹ روز کا، تم دیکھو گے کہ تمہاری 1 مہینے کے اندر اندر حالت بدل جائے. اگر گناہ گار ہیں تو گناہ چھوڑ دے، اگر ڈاکو ہے ڈاکہ چھوڑ دے گا، چور ہے چوری چھوڑ دے گا. مرنا ہے بھائی، قبر ہے. اور قبر تو ایسی چیز ہے کہ حضور پاک قبر پہ بیٹھے ہیں اور قبر نے صحابی کو پکڑ لیا. قبر تو ایسی چیز ہے، قبر تو ایسی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، جو کچھ دنیا میں مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، لیکن آگے یہ خیال نہ کرنا کہ میں آخری نبی کی بیٹی ہوں. نہیں، وہاں تو عمل پوچھے جائیں، وہاں حسب نسب نہیں ہوگا. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. نہیں پوچھا جائے گا تم سید ہو، قریشی ہو، کون ہو. آپ یہ پوچھیں گے بھی اعمال کدھر ہیں، کیا کر کے آئے ہو. اگر اعمال بہتر ہو گئے تو روضۃ من ریاض الجنہ، پھر اسی قبر کو اللہ باغ جنت بنا دیتے ہیں. اور اگر عمل بھڑی ہوں تو اللہ معاف کرے اسی قبر کو حفرۃ من حفر النیران، جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بن جائے. اسی لیے اللہ دنیا میں بھی کبھی کبھی نمونہ دکھلا دیتے ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو فوت ہوئے قبر سے خوشبو آنی شروع ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی ہے ان کی قبر مبارک سے خوشبو آتی تھی. اسی طرح حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے مہربان بھی تھے، دوست بھی تھے، مولانا محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح جو میں نے سنا ہے کہ عبد الرشید غازی کی قبر سے بھی بالکل، یعنی ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں بندوں نے وہ خوشبو سنی ہے. اور بعض میں تو یہ مشکل ہو گئی تھی ان بزرگوں کی قبر سے کہ لوگ مٹی لے جاتے تھے، تو اس لیے کچھ عرصے کے بعد اللہ نے پردہ ڈال دیا. اور ایسے بھی کئی واقعات ہیں. لا حول ولا قوة. اور ایسے بھی کئی واقعات ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، قبر سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی.
اور ایسے بھی کئی واقعات ہیں، قبر کھولی گئی تو اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نمونہ بھی دکھلا دیتے ہیں دنیا میں کہ کسی کو شک ہو تو دیکھ لو، کسی کو شبہ ہو تو دیکھ لو۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام جتنے اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار دو جہاں تک اللہ کے تمام انبیاء قبر میں محفوظ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے، زمین کو طاقت نہیں کہ پیغمبر کے جثے کو چھیڑے۔ اسی طرح آپ دیکھیں شہداء ہیں، کتنے عرصے کے بعد قبریں کھلتی ہیں، دیکھو تر و تازہ ہیں۔ اسی طرح سے ایک بالکل ہمارے تقریباً یہ ضلع وہاڑی کے علاقے کا واقعہ ہے۔ ایک دیہاتی آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، لیکن پکا نمازی تھا، پکا۔ وہ مر گیا، دفن ہو گیا۔ اس کی قبر کے ساتھ جو بندہ دفن ہوا اس پہ اختلاف ہوا ان کے وارثوں کا کہ یہ اپنی موت نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مجسٹریٹ سے آرڈر لیے گئے، وہ قبر کشائی ہوئی، قبر کھولی گئی، اس بندے کی، دوسرے کی، اس بزرگ کی نہیں۔ اب وہ اس کی قبر کو جب کھولنے لگے تو یہ دیوار بھی ٹوٹ گئی، خبریں کٹھی تھی نہیں۔ جب اس قبر کو کھولا تو مٹی تو ہوتی ہے، دیوار کچی، تو یہ بھی کھول گئی تو دیکھا کہ اسی طرح سو رہے ہیں، کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، اور داڑھی پہ جو خوشبو لگائی تھی وہ ابھی معلوم ہوتا ہے ابھی کسی نے لگائی ہے۔ ساری دنیا دوڑ پڑی دیکھنے کے لیے۔ خیر مجسٹریٹ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا بھی آخرت کی معاملہ جو ہے علوم غیب سے تعلق رکھتا ہے، بس جلدی جلدی سے اسے دفن کرا دیا، اور کہا بھی بس ٹھیک ہے جن نے زیارت کر لی ٹھیک ہے، باقی ختم۔ تو بعد میں اس تھانے دار کو خیال آیا کہ یار یہ آدمی، اس کے کون سا ایسا عمل تھا کہ اللہ نے مرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کی ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کی، اس کی بیوی سے پوچھا بھی تمہارا خاوند کو، انہوں نے کہا میرا خاوند تو جاہل آدمی تھا بیچارہ، ہل چلانے والا آدمی تھا، لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا یہاں سے 3, 4, 5 میل دور ایک مسجد میں، واپسی پہ وہ قاعدے لے آتا تھا، یہ بچوں کا قاعدہ نہیں ہوتا نورانی قاعدہ، اور ستارے لے آتا تھا، پہلا پارا، ایسے 10, 20 جو اس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ لے آتا تھا، اور مسجدوں میں جا کے بچوں کو دیتا تھا، بیٹا یہ قاعدہ تمہارے پاس نہیں ہے، قاعدہ لے لو، اچھا بھی تم سپارہ لے لو، اچھا جی تم یہ لے لو، بس یہی کام کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے کہ اس نے ان کو قرآن پہنچایا، اللہ نے اس کی موت کے بعد بھی حفاظت فرمائی۔ تو بس یہ سب سے بڑا علاج ہے، اپنی موت کو یاد کر لو نا، سارے گناہ ختم۔ اور جب گناہ ختم ہو جائیں گے تم خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہے نا جی، یہ آسان مسئلہ ہے، اس میں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ختم کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے بیٹھ گئے اور سوچنا شروع کر دیا کہ میں نے مرنا ہے۔ اسی لیے میرے مدنی پاک صبح صبح جب نماز سے اٹھتے تھے اور آسمان پہ نظر پڑنا تو کہتے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ ہر روز جب یہ یقین کامل بٹھا دیا جائے نا جی دل میں، بس سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھو نماز میں کیسے اسی لیے حضور نے فرمایا نا ایسے نماز پڑھو کل مودع، گویا کہ آخری نماز پڑھ رہے، اس کے بعد میں مر جاؤں گا تو پھر کون نماز پڑھے گا؟
تو اس لیے سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے کہ آدمی کا آخرت پر ایمان نہ ہو، لیکن اس کو بعد میں کیوں ذکر کیا گیا، یوں سمجھو مسئلہ۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ترتیب ہوتی ہے کبھی ادنا سے اعلیٰ کی طرف اور کبھی اعلیٰ سے ادنا کی طرف، کہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور آخر میں بڑی، یہ ہے ترتیب، یعنی من الادنا الی الاعلیٰ۔ جیسے دوسری جگہ ثم کان من الذین آمنوا، حالانکہ ایمان تو پہلے ہے لیکن ذکر بعد میں کیا گیا، کوئی سب سے اعلیٰ چیز، اس کو کہتے ہیں ترتیب من الادنا الی الاعلیٰ، پہلے چھوٹے 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 پھر بڑی چیز کا ذکر۔ اچھا کبھی اس کے الٹ ہوتا ہے، ادنا من الاعلیٰ الی الادنا، پہلے اعلیٰ کا ذکر، پھر فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔ تو اب مقربین پہلے، پھر اصحاب الیمین اور پھر مقربین، تو یہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف اور کبھی ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ اس لیے جیسے یہاں آیا، پہلے آیا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ یاد رکھو، یقین کا معنی موت، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔ یقین جو ہے موت، کیونکہ موت کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اچھا علماء نے سمجھانے کے لیے وہ مسابقہ ہے نا قرآن شریف کا، تو بچے پڑھ رہے ہوں گے، یہ بھی ایک حکومت کا بڑا کارنامہ ہے کہ ساری دنیا سے قراء اور حافظ اور پڑھے ہوئے بلاتے ہیں، پھر ان کا مقابلہ ہوتا ہے، پھر جو پاس ہوتا اعلیٰ درجے پہ اس کو لاکھوں انعام ملتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دل میں قرآن کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ آپ جا کے دیکھیں نا، آپ حیران ہوں گے، کوئی انڈونیشیا ہے، کوئی نائجیریا کا ہے، کوئی افریقہ کا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لال ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی ایسے کمزور سے بچے ہیں، ایسا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر قرآن کے سارے مدارج ہیں، تجوید بھی ہے، ترتیل بھی ہے، حدر بھی ہے، تفسیر بھی ہے، پھر حصے ہیں، پھر پہلے 10 پارے، دوسرے 10 پارے، آخری پورا قرآن، آدھا قرآن، چوتھا حصہ، 3 پارے، پھر تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، بغیر تفسیر۔ یہ بہت بڑا اس حکومت کا کارنامہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ان حفاظ کو جو بلایا جاتا ہے ان کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ عزت والے تو تم ہو، VIP تو تم ہو، وہ VIP تھوڑے ہیں جو ملکوں کو کھا جائیں، لوٹ جائیں، غریبوں کا مال لوٹ جائیں، وہ تو ڈاکو ہوتے ہیں۔ ان کا مقام تو جیل ہونا چاہیے، نہ کہ 5 اسٹار ہوٹل ہونے چاہیے۔ اس لیے ان کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں، باقاعدہ اعزاز اکرام ہوتا ہے، گورنر آ کے ان کے افتتاح کرتے ہیں، ان کو پتہ لگے کہ قرآن کی عزت کیا ہے۔ مجمع الفہد جو ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے ملک فہد پہ، جو مدینے پاک میں ہے، کبھی آپ جائیں تو اس کی زیارت کریں جا کے۔ وہ جو مجمع ہے، یعنی جو پریس لگائی نا قرآن چھاپنے کے لیے، وہ اتنا بڑا یعنی کمپلیکس ہے کہ دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سارے قرآن وہاں کے چھپے ہوئے ہیں نا جو حرم میں رکھے، کاغذ دیکھو، چھپائی دیکھو، تصحیح دیکھو، صیحت دیکھو، مجال ہے کہ ایک حرف کی غلطی نکال سکو۔ اچھا پھر ہر زبان میں، ہر خط میں، خط کوفی بھی ہے، نستعلیق بھی ہے، نسخ بھی ہے، اور ہر قرات پہ 7 قراتیں، ہر قرات پہ قرآن چھاپا ہے۔
اتنا بڑی خدمت ہے کہ یہ کہہ دینا تو آسان ہے. اور ہر سال حجاج کو لاکھوں قرآن مفت میں تقسیم ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، ہدیہ کم، ہدیہ لے لو، ہدیہ لے لو، ہدیہ لے لو. اب اسی قرآن کی فوٹو کاپیاں کر کے لوگ چھاپ رہے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ کاغذ ہی ان کو نہیں مل سکتا. اچھا، پھر ایسی مشینری لگائی گئی ہے وہاں، بھئی بعض قرآن لکھتے لکھتے غلطی ہو گئی، کوئی صفحہ الٹ ہو گیا، کوئی غلط ہو گیا، کہیں کوئی خطا ہو گئی، بھئی اب یہ سارے اور ورقے جو اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کو اس مشین میں ڈالتے ہیں، وہ ان کو فوراً جلا کے راکھ بنا کے ہوا بنا کے ہوا میں ملا دیتی ہے تاکہ کسی کا پاؤں نہ آئے. کئی کافر لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجمع الفاظ کی وجہ سے اسلام قبول کیا. تو یہ تو بہت بڑی خدمت ہے. ہم تو انعام دیتے ہیں نا جی، کرکٹ کھیلنے والوں کو، ہاکی کھیلنے والوں کو، یہ جیت جائیں 10 لاکھ. کبھی کسی حافظ کو بھی دیا ہے 10 لاکھ، کبھی کسی بخاری شریف پڑھانے والے کو بھی دیا ہے آپ نے 10 لاکھ. کبھی جب بڑے آدمی مر جاتے ہیں اپنے جنازے پڑھانے والوں کو بھی تم نے 10,000 دیا ہے. کھلاڑیوں کے لیے پیسہ ہے. ریس کورس میں لڑکیاں دوڑیں تو پیسہ ہے، لڑکیاں رسے کھینچ رہی ہیں تو پیسہ ہے. کیونکہ ہمارا تو پیسہ ان کے لیے ہے نا جی. اصل وجہ یاد رکھو کہ جس آدمی کے پیسے اچھے کاموں میں نہ لگے نا، سمجھ لو اللہ ناراض ہے، وہ پیسہ لگانے ہی نہیں دیتا. اور جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے ان کا پیسہ حرام میں لگتا ہی نہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس ملک میں، اس شہر میں ایک طوائف تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ لاکھوں لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے. حضرت کو اطلاع دی گئی تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو رات کو آپ نے تھوڑا سا لباس بدلا اور اس کے کوٹھے پہ پہنچ گئے. اس نے دیکھا مولوی آدمی داڑھی کے ساتھ. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تو پیسے لینے ہیں نا، داڑھی والا ہو یا داڑھی منڈا ہو. اور نے کہا تم ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہو؟ وہ حیران ہو گئی کہ لوگ تو میرے گھنٹوں کے پیسے نہیں ادا کر سکتے، یہ مولوی صاحب رات پوری لینا چاہتا ہے. ہم نے کہا جی مثلاً 1 لاکھ فرمائیے گا. لیکن یہ یاد رکھو کہ اب جو میں کہوں گا، جیسے کہوں گا کرنا کو. نے کہا جی یہ رات آپ کی ہے، میں نے پیسے نہیں لیے ہیں. اس کے کمرے میں چلے گئے، گٹھڑی کھولی، اس سے کپڑے نکالے زنانہ، فرمایا کہ جاؤ غسل کرو اور یہ کپڑے پہنو. ٹھیک ہے، وہ چلی گئی. ابھی میرے پیسے لیے ہیں، جو کچھ اس کی مرضی ہے ٹھیک ہے. اب ایک رات میں تو اس کا حکم ماننا ہے. کپڑے پہن کے آ گئی، فرمایا کہ یہ مصلی ہے، اپنا مصلی بچھایا، پھر ایک چادر بچھائی. کہا تم ادھر کھڑی ہو جاؤ، جیسے میں نماز پڑھوں تم بھی اسی طرح پڑھتی رہو. اس نے کہا جی مجھے تو آتا نہیں کچھ. نے کہا کچھ نہیں آتا نا، بس جیسے میں کہوں اسی طرح. اللہ اکبر، میں رکھوں میں جاؤں تم بھی جو کچھ نہیں آتا نہ پڑھو. جب حضرت نے سر سجدے میں ڈالا تو اپنے اللہ سے فریاد کی کہ مولا اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر کہ دنیا کیا کہے گی، میں نے اس کا خیال نہیں کیا. میں نے تیری اس بندی کو جہنم سے بچانے کے لیے یہاں تک تو میں لے آیا ہوں، دلوں کے پھیرنے والے تو آپ ہیں. 2 رکعت پڑھی، دعا مانگی، اس کے بعد کہا اچھا بیٹی السلام علیکم. اس نے کہا حضرت کہاں ہے؟ میں اپنے مسجد میں جا رہا. اس نے کہا حضرت اب میں تو یہاں نہیں رہتی، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. اب نے فرمایا ایسے نہیں ہے، کل دن میں تم آ جانا. صبح کو سارے لوگ حیران ہیں کہ اس کا میک اپ سنگار ختم، سادی سلوار قمیض پاک، سادہ چادر اوڑھ کے اس مسجد آ گئی.
حضرت نے کسی طالب کو بلایا، فرمایا بھی اس طالب کو دیکھ لو، تمہیں پسند ہو تمہارے میں شادی کر دوں تاکہ گناہ سے بچ جاؤ۔ ان کا نکاح کر دیا، ان کو کچھ پیسے بھی دے دیے کہ بھی اپنی شادی پہ خرچ کرو اور جاؤ زندگی گزارو۔ وہ علماء نے لکھا ہے کہ اب اپنے وقت کی ولیہ بن گئی، بس ہدایت آ گئی نا، پٹڑی بدلنی تھی نا، پٹڑی بدل گئی تو بس ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جن کو حرام پہ خرچ کرنا ہے وہ لاکھوں اڑا دیں گے لیکن حلال پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، اور جن کو حلال پہ خرچ کرنا ہے وہ حرام میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میں حرام میں پیسے لگاؤں، استغفر اللہ۔ وہ تو یہ بھی سوچ کے پیسے دیتے ہیں کہ یہ آدمی خدا نہ خواستہ میرے پیسے لے کے کوئی گناہ تو نہیں کرے گا۔ اس لیے وہ مدرسوں میں جاتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو قرآن حدیث پڑھنے والے طالب ہیں نا، گھر چھوڑ کے بیچارے پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے ہمیں کوئی نوکری نہیں ملنی، کوئی ڈگری نہیں ملنی، کچھ نہیں ملنا، پھر بھی رات دن بیٹھے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اصل مستحق تو یہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یقین کا معنی کیا ہے؟ موت۔ یہی حکم اللہ نے نبی علیہ السلام اعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ اب مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے سردار، اتنے طاقت والے، اتنی دولت والے، ان کے کیا قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا نہ نہ، کسی کی سفارشوں کو نفع نہیں پہنچائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا ما لهم من صدیق ولا حمیم۔ قیامت کے دن نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ہمدرد ہوگا، اور نہ قیامت میں ان کے لیے کوئی شفاعت ہوگی، کیونکہ شفاعت اس کے لیے ہوگی جس کی موت ایمان پہ ہے لیکن گناہگار ہے۔ یہ تو کافر ہیں نا، یہ تو منکرین قیامت ہے، ان کے لیے کیا شفاعت؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن اللہ کا فرشتہ جبریل بھی اور فرشتے بھی صف بنا کے کھڑے ہوں گے، ان کو طاقت نہیں ہوگی کہ زبان سے لفظ نکال سکیں، بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، صرف وہ بولے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ اور یہ بھی شرط ہے اجازت بھی دیں گے اور وہ بات بھی سیدھی سچی کرے، حق والے کی شفاعت کرے۔ یہ نہیں کہ اجازت مل جائے تو کافروں کی شفاعت، نہ وہ کالا ثوابا۔ اسی لیے قرآن پاک نے رات دن آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کے اندر پڑھتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس سے پہلے آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ من کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مجذوب نہیں چھڑا سکتا، کوئی وہاں بولنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا۔ اللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی خدا سمجھو؟ تو مفسرین نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 500 سال کی مدت تک کانپتے رہیں گے، جواب نہیں دے سکتے۔ انبیاء کانپ رہے ہیں نفسی نفسی نفسی۔ اس میں یاد رکھو کہ شفاعت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ من مات علی الایمان، جو ایمان پہ مرا ہے اس کی شفاعت ہوگی۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، علماء بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ہوں۔
اور آپ نے یہ بھی فرما دیا شفاعتی لامتی من امتی لاہل الکبائر، میری امت کے جو کبیرہ گناہوں میں مر گئے ہیں توبہ نہیں کر ان کے لیے بھی میں شفاعت کروں. یعنی آدمی مومن ہے، پکا ہے. یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایمان پہ موت آئی، اعمال اچھے جنت، ایمان پہ موت آئی اعمال بھی اچھے ہیں لیکن ساتھ گناہ بھی ہیں، اگر توبہ کر لی پھر بھی جنت. لیکن بعض اوقات ایمان ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول پہ یقین ہے، لیکن گناہ کی حالت میں مر گیا، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی. کتنے لوگ ہیں شراب پی کے نشے میں مر گئے، وہ کہاں توبہ کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں چوری کرنے گئے دیوار گری مر گئے، کتنے لوگ ہیں ڈاکہ مارنے گئے گھر والے جاگ گئے انہوں نے بندوق ماری مر گئے. کب توبہ کرے گا یہ؟ وہ ایک شیعہ کا مولوی تھا نا، وہ میرے خیال ہے ہاں مر تو گیا ٹھیک. اتفاق سے میرے ساتھ ایک دفعہ ایک ٹرین میں اکٹھے ہو گئے، وہ میرا احترام بڑا کرتا تھا ویسے، اور کہتا بھی تھا کہ تم تو میرے بیٹوں سے بھی چھوٹے ہو، میں تمہارے والد کی وجہ سے تمہارا احترام کرتا ہوں. میں نے ایک دن اس سے میں نے کہا کہ یار تم یہاں تک میں نے سنا ہے تم تو دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہو اور اس وقت تم مایہ ناز طلباء میں تھے اور تم اچھے خاصے عالم ہو. یہ مذہبی شیعہ تم نے تحقیق کے بعد قبول کیا ہے، یعنی تم نے تحقیق کی اور تمہیں یہ مذہب حق نظر آیا ہے؟ کہنے لگا مکی صاحب ان باتوں کو چھوڑو، شیعہ بھی کوئی مذہب ہے، یہ تو ڈرامہ ہے. تو میں نے کہا کیوں قبول کیا؟ انہوں نے کہا یار اس میں دولت بھی ہے عورت بھی ہے، میں ان دو چیزوں کا بھوکا ہوں. اس میں پیسہ بھی ہے. اس نے کہا تم دیکھو کتنے بڑے بزرگ کی اولاد ہو، تقریر کرنے جاؤ تمہیں 100 ریال بھی کوئی نہیں دے گا، اور مجھے تو جناب پہلے 10,000 روپیہ دیتے ہیں پھر میں ڈیٹ دیتا ہوں. اور تمہارے نزدیک تو عورت کو دیکھ لو دوسرے دن تمہارے پیچھے نماز ہی کیوں نہیں پڑے گا، کہیں گے اچھا استاد ہے ہمارا عورتوں کو تاڑتا ہے. اور ہمارے یہاں تو سب کچھ حلال ہے، متا بھی حلال ہے، نکاح موقت بھی حلال ہے، ایک بیوی نہیں 9 بیویاں رکھو کہتی ہیں جی حضور کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. ہم نے کہا اس مذہب میں تو مزے ہی مزے ہیں، دولت بھی ہے عورت بھی ہے. باقی یہ مذہب حق سمجھ کے میں نے قبول نہیں کیا. میں نے کہا یار کوئی آخرت کی فکر. میں نے کہا مکی صاحب مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، پڑھا لکھا آدمی ہوں، مولوی ہوں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والے کا گناہ مٹ جاتے ہیں. میں کلمہ بھی دوبارہ پڑھ لوں گا، ایمان بھی دوبارہ شرطیں پڑھ لوں گا، آمنت باللہ ملاقاتی، یہی تو پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور توبہ کر لوں گا. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے میں توبہ قبول کرتا. اور میں نے کہا بدبخت پتہ نہیں تمہیں توبہ کرنے کا وقت ہی نہ ملے. انہوں نے کہا پھر اللہ جہنم لکھ چکا ہے تو میں کیا کروں. بڑا لکھا آدمی تھا، بہت قابل ترین آدمی تھا. میں نے دیکھا ہے عربی عبارات جو ہے نا، ایسے وہ کتاب پکڑ لیتے تھا ایسے پہلی سطر دیکھا ایسے اگلی عبارتیں خود عربی کی پڑھتا چلا جاتا تھا اور جھوٹ ہوتی تھی، وہ کتاب میں نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کی عربی اتنی اچھی تھی کہ کوئی آدمی پکڑ نہیں سکتا تھا جب تک عالم نہ ہو. انجام پتہ ہے کیا ہوا؟ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اس نے کوئی بھنگ بھی پیتا تھا، افیم بھی کھاتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں کھاتا تھا، نشہ کیا اور نشے کی حالت میں گاڑی میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، اسی نشے کی حالت میں مر گیا. کہاں توبہ ہوئی جناب؟ انا للہ و انا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت، سب سے پہلے موت کا فکر کرو. اسی لیے باقاعدہ کتابوں میں کہ حسبنا اللہ عند الموت، حسبنا اللہ عند القبر، حسبنا اللہ عند السؤال، حسبنا اللہ عند الصراط، حسبنا اللہ عند المیزان، حسبنا اللہ عند الجنة والنار، حسبنا اللہ عند اللقاء، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ انیب.
یاد رکھو اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر بندہ نہیں بچ سکتا. اس لیے یاد رکھیں کافروں کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی ان کے لیے. اور اسی آیت سے دلیل ہو گئی جب کافروں کی نہیں ہوگی تو مومنوں کی ہوگی. دوسری بات یاد رکھیں جب کافروں کے لیے نفی ہے تو مومنوں کے لیے تو خود بخود ثابت ہو گئی. بھئی یہ چیز کافر کو نہیں ملے گی مانا مومن کو تو ملے گی. اس لیے قرآن کی اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ شفاعت برحق ہے. حضور کی شفاعت کبریٰ بھی ہوگی, کئی شفاعتیں ہوں گی. اور حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا, الذین وجبت لہم النار, جن کو جہنم کے پروانے مل چکے ہوں, ان کی شفاعت سے چھوٹ جائے. اچھا قرآن کی صورتیں بھی شفاعت کریں گی کہ یا اللہ یہ بندہ سورت ملک کہے گی مولا یہ روز مجھے پڑھتا تھا, روز پڑھتا, یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دو یا اس کو جہنم سے نکال دو. تو اللہ کے قرآن بھی سفارش کرے گا. بس دعا یہ کرو کہ عقیدہ صحیح. اگر عقیدے میں لچک ہے تو پھر نہ قرآن چھڑائے گا نہ انبیاء چھڑائے گا. سب سے بڑی بات عقیدہ ہے اور اسی کے لیے کوشش کیا کرو. حضرت قاضی احسان مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں جب باہر سے آتا تو اماں کہتی اچھا بیٹا کلمہ سناؤ, کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ, پڑھتا لا الہ الا اللہ. اچھا پھر باہر سے اچھا بیٹا کلمہ سناؤ لا الہ الا اللہ. کھانا کھانے بیٹھتا کہتی بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلمہ سناؤ لا الہ. ایک دن کہتے ہیں میں تنگ آ گیا, میں نے کہا اماں تو مجھے کافر سمجھتی ہو کیا؟ میں جب آتا ہوں لا الہ الا اللہ, میں مسلمان ہوں, مسلمان کا بیٹا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ جب آتا ہوں پڑھو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے الحمدللہ تم ایمان والے ہو, میں اس لیے پڑھاتی ہوں کہ زبان پہ تیرے کلمہ ایسا چڑھ جائے کہ جب موت کا وقت آئے تو خود بخود جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیکھو جن لوگوں کو گالی کی عادت ہوتی ہے گالی نکلے گی, جن لوگوں کو بکواس کرنے کی عادت ہے بکواس ہی نکلے گی, اور جن کی زبان پہ کلمہ ہوگا اور اگر موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے تو سمجھ لو الحمدللہ کہ یہ جنتی ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یعنی ہمارے وہاں گاؤں میں جو مدرسہ تھا نا, جو مسجد تھی, اس کے ساتھ جو ہمارے ہمسائے تھے نا, خدا کی قدرت ہے, کوئی موچی تھے, کوئی پابلی تھے, کوئی ایسے تھے, کوئی ایسے تھے, لیکن خدا پہ یقین کریں کہ اس مسجد میں اور والد صاحب کے درس کی وجہ سے ان کے عقیدے ایسے صحیح ہو گئے تھے ماشاءاللہ, اور ان سب کے موت کے وقت لوگوں کو بلاتے تھے, اور بھی میرے کلمے کے گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ. عورتیں اور مرد جو بھی اس قرآن کی برکت سے, اس عالم کی تبلیغ سے, اس کی دعوت سے کہ وہ سنے نہ سنے قرآن کی آواز ان کے گھر میں جا رہی ہے. مسجد کے ہمسائے ہیں دیوار پر دیوار. یعنی جب بھی ان کو موت آئی, ایک نہیں دو نہیں, جتنے لوگوں پہ موت آئی, لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں, سب نے یہی کہا اچھا سارے بیٹھے ہو میرے کلمے کے گواہ ہو جائے. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اللہ ہماری آخری کلام جو ہو زبان پہ کلمہ جاری ہو. ایک سے زائد کے ساتھ صحبت کرنے کا کیا؟ اچھا ادھر ہے, نکاح کے بعد خلوت سے پہلے ولیمہ. ولیمہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی جب ملے اس کے بعد ولیمہ کیا جائے. یہ جو آج کل ہے یہ تو رواج ہے, یہ ولیمہ تو نہیں ہے نا, یہ تو رواج ہے. اسی دن نکاح رات کو کھانا پھر بیوی جاتی ہے شوہر کے گھر میں, یہ ولیمہ نہیں ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. یہ ایسے کھانا ہے, بس کھانا کھا لیتے ہو. وہ ولیمہ جو ہے معنی یہی ہے کہ میاں بیوی کی جب ملاقات ہو جائے اس کے دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, 10ویں دن اولم ولو بشاتن. اگر ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی رات میں 4 بیویوں سے صحبت کرنا چاہتا ہے تو اس کی بیویاں ہیں جناب, صحبت کرے جو مرضی ہے کرے. جب اس کی بیویاں ہیں
لیکن یہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر بیوی کی ایک دوسرے کے سامنے نہیں، تاکہ دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ حرام ہے شریعت میں۔ اس بیوی کو آپ نے صحبت کر لی ہے، پھر دوسری بیوی کے پاس چلا گیا یا اس کو بلا لیا اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اچھی بات ہے، وہ اچھی بات، تمہاری بیویاں ہیں، 4 سے صحبت کرو، 3 سے کرو، 2 سے کرو۔ حضور پاک نے ایک رات میں 9 بیویوں سے صحبت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا نکاح تو ہو گیا ہے، لیکن وہ دوسرے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس سے طلاق حاصل کرے، وہ طلاق نہ دے وہ شادی نہیں کر سکتی۔ جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا وہ شادی نہیں کر سکتی کسی بھی شکل میں، کھلو کر لو پھر اس کو سب کچھ واپس کرو۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک جب عرش پہ گئے تھے تو اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے رب کی زیارت کی ہے لیکن وراء الحجاب، حجاب کے بغیر تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی۔ یہ بھی وہی بات ہے، جبریل کے پر جلتی ہے تو ایک محاورہ بن گیا ہے کہ جبریل ایک دفعہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میرا حد یہاں تک ہے، بس یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا جی، آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ میرے ایک بھائی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، پھر کسی مولوی سے فتویٰ لے آیا کہ یہ ایک ہے، تو ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ پھر ثواب جزا جو ہے وہ فتوے دینے والے پر، آپ کیوں نہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں، یہ کافر تو نہیں ہو گیا نا، وہ زیادہ سے زیادہ احناف کے نزدیک گناہگار ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، جب تک اس عورت کا حلالہ نہ ہو وہ پہلے شوہر پہ حلال نہیں ہو سکتی، لیکن بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے تو پھر ساری ذمہ داری فتوے والوں پر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب آدمی غسل جنابت کے لیے یعنی اپنی بیوی سے مباشرت کے بعد غسل جنابت کرتا ہے تو کیا حمام میں بسم اللہ، یا بالکل حمام میں کیا بسم اللہ ہے، قرآن پڑھنے جا رہے ہو غسل کرنے جا رہے ہو؟ نہیں، حمام میں تم منزل پڑھنے کے لیے جا رہے ہو یا غسل کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اور بعض لوگ لا الہ پڑھتے ہیں، کافر ہو تو مسلمان ہو رہے ہیں، اس وقت کچھ نہیں پڑھنا، داخل ہوتے ہوئے پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کہتے ہیں جی کہ میں نوجوان ہوں، میں اپنی پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنا چاہتا ہوں، لیکن بد نظری ہوتی ہے، میں غیر عورتوں کو دیکھتا ہوں، اس سے میں نہیں بچ سکتا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اہل اللہ کے ساتھ رہو، جب اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ پہلے تو وہاں موقع ہی نہیں ملے گا نا تمہیں عورتیں دیکھنے کا، تو اس میں تمہاری اصلاح بھی ہو جائے۔ اور دوسرا وہی علاج ہے جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ موت کا مراقبہ موت کرو، موت کو یاد کرو۔ نفس پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے نا کہ موت کا مراقبہ کرو۔ جب ہر وقت موت سامنے ہو گناہ کیسے ہوگا؟ دیکھو نا، جب کسی عورت کو دیکھنے لگو خیال ہو کہ قبر میں جانا ہے، انہی آنکھوں میں گرد ماریں گے فرشتے، اور کیسے دیکھے گا؟ میں ٹاور میں ملازم ہوں، جماعت حرم کے ساتھ، اگر وہاں سے حرم کی صفیں نظر آ رہی ہیں، نمازیوں کا اٹھنا بیٹھنا نظر آ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی،
لیکن افضل یہ ہے کہ اپنا حرم میں آ کے نمازیں پڑھو، جتنا کعبے کے قریب آؤ گے اتنا ثواب زیادہ ہو۔ کہتے جی کہ بعض لوگ یہاں پاؤں نہیں دھوتے، وہ مسح کر لیتے ہیں۔ حنفی مسلک میں مسح الخفین تو جائز ہے، لیکن خفین سے مراد یہ ہے کہ چمڑے کے موزے ہوں جن میں پانی اثر نہ کرے، لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک باریک جراب پر بھی جائز۔ کہتے ہیں جی کہ ایک بریلوی نے مجھے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ آپ دو قبروں پہ گزرے تو فرمایا انہما لیعذبان، ان دو کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی اس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ غیب کا علم ہے، یہ غیب کا علم ہے، حدیث پوری پڑھو، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، یہ اطلاع علی الغیب ہے، علم غیب نہیں ہے۔ اللہ اطلاع دے دیں ٹھیک ہے، اللہ واحد بھیج دیں، اللہ الہام کر دیں، اللہ القاء کر دیں، یہ علم غیب تھوڑا ہے۔ پھر وہاں اس قرآن کے بارے میں کیا کہو گے کہ ما کنت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو اپنا بھی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں۔ میں نے پہلا حج کیا ہے، بال منڈوایا، لیکن چوتھا حصہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں۔ عورت کو اگر حیض کی حالت ہے تو حیض کی حالت میں سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتی، ذکر کر سکتی۔ موبائل پہ فری انٹرنیٹ کا کنیکشن آتا ہے، بھئی مجھے کیا پتا فری انٹرنیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اگر انہیں خود ہی فری کیا ہوا ہے تو استعمال کرو۔ بھئی جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے فری کر دیا کہ بھی مفت ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ نہیں دے رہا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیں، قیامت میں تو دے گا نا، دنیا میں نہیں دے گا، قیامت میں کہا جائے گا، اور وہاں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہوگی یہاں سے، اور پھر یہاں پیسے دے گا، وہاں تو نیکیاں دے گا ہمیں۔ کہتے جی یہاں حرم شریف میں جو جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں بالغ بھی ہوتے ہیں، نابالغ بھی ہوتے ہیں، تو دعا میں دونوں تو ہیں، صغیرنا و کبیرنا، تو دونوں کے لیے ہو گئی۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد جدے چلا گیا، وہاں جا کے اس نے بال کٹوائے، دم پڑ گئی۔ عمرے کا ہر کام مکے میں ہوگا، طواف بھی حرم میں، صفا بھی حرم میں، بال کٹانا بھی حرم میں۔ اگر ایک آدمی اس طرح نہ پھروائے، قصر کرے، بالکل جائز ہے، لیکن چوتھا حصہ بال، مثلا اتنا بڑے بال ہے تو چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے، یہ نہیں کہ ٹک لگائے۔ زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ میں نے ریاض سے مکے آیا، اپنے کمرے میں غسل کیا، احرام مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گئی کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے آ گئے۔ آپ ریاض سے آ رہے تھے، آپ کو احرام طائف میں باندھنا تھا۔ آدمی نے بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی ہے، گھر والے کہتے ہیں کہ بیوی کو گھر رکھوں، جب آپ نے 3 طلاق دے دی گھر کیسے رکھو گے؟ تو بات ختم ہو گئی۔
عدت کے بعد ختم. ویسے بھی 3 طلاق کے بعد تو کوئی رجوع کی حل ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے گھر میں رکھنے کا تمہیں کوئی حکم نہیں ہے. وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کرے, اور وہ جب شادی کرے تو وہ بھی کرائے والی شادی نہ ہو. یاد رکھو یہاں رواج ہو گیا ہے نا. اچھا بہت سارے لوگوں نے, مجھے کسی نے کہا کہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ جی حلالہ کے لیے سینٹر ہے جس میں حلالہ کرانا ہو. حالانکہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, حلالہ کرانے والا اور کرنے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت. وہ تو حکم یہ ہے حتی تنکح زوجا غیرہ, وہ جا کے کسی اور سے شادی کرے. مقصد اسلام کا یہ ہے کہ جس ظالم نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں پھر اس کے بعد کیوں آنا چاہتی ہو؟ خبردار مت آؤ, جا کے دوسری جگہ شادی کرو. اسی دل میں پھر پاؤں دینا چاہتی ہو جہاں سے سانپ نے ڈسا ہے تمہیں. وہ 1 طلاق بھی تو دے سکتا تھا, 2 بھی دے سکتا تھا. اس نے 3 تمہیں دی ہیں تو اب اس کے بعد نہ آؤ. مقصد یہ ہے کہ جب وہ دوسری جگہ شادی کرے گی تو انشاءاللہ اس کا دل اللہ کرے گا اس سے لگ جائے گا, چھوڑے دفع کرے اس کو. ہاں اب یہ بات ہے کہ اس نے دوسری جگہ شادی کر لی, اس مر گیا وہ, تو اب عدت گزار کے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتا. یا شادی کر لی اس نے پھر اپنے منشے سے طلاق دی. یہ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ کسی دوست کو کہہ دیتے ہیں, یہ آدمی نعوذ باللہ اپنے بھائی کو کہہ دیتا ہے کہ بھی 1 رات کے لیے نکاح کر لو, 1 رات کے بعد تم صبح دوسرے دن طلاق دے دینا, پھر جب عدت گزر جائے گی میں نکاح کر لوں. یہ تو لعنت ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. کہتے تھے کہ شرعی طور پر 1 سال یا 2 سال اپنی بیوی سے دور رہنا بالکل ناجائز ہے. زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی مدت ہے. ہاں بات یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں, وہ غریب ہیں بیچارے, یہاں مزدوری کے لیے آیا ہوا ہے. اگر اس کی بیوی کی عزت محفوظ ہے اور بیوی نے بھی اجازت دی ہے تو رہ سکتا ہے. اگر اس کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم ادھر آ گئے, تمہاری بیوی محفوظ ہے کہ نہیں. اگر تمہاری بیوی محفوظ ہے یا بچے جوان ہیں ماشاءاللہ, بچے اپنی ماں کے ساتھ ہیں, کوئی فکر والی بات نہیں ہے, پھر تم رہ سکتے ہو. اور وہ راضی بھی ہو کہ تم اتنے دیر باہر رہ سکتے ہو. اگر وہ راضی نہ ہو تب بھی نہیں رہ سکتے, اور اگر بیوی کی عزت خطرے میں ہو تب بھی نہیں رہ سکتے. آج کل تو حضرت اللہ معاف کرے, آج کل تو سسر پر بھی اعتبار نہیں ہے. ابھی اخباروں میں آیا تھا ایک آدمی اپنی بہو کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا. جب اس عورت کو نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, یہ تمہارا سسر ہے, تمہارے خامد کا باپ. اس نے کہا میرا رونا تو بعد میں رونا, یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی زنا کرتا, بیٹی کے ساتھ بھی زنا کرتا ہے. انہوں نے کہا میں تو بہو ہوں نا, یہ تو بیٹی کو بھی معاف نہیں کرتا ہے بدبخت. تو جہاں یہ حالات ہوں وہاں تم بیوی سے دور رہو, پھر کیا ہوگا؟ بہرحال وہی ہے کہ اگر تمہارا گھرانہ محفوظ ہے, بیوی محفوظ ہے, اس کی عزت محفوظ ہے, اور تمہارے وہ باہر جانے پہ راضی ہے, تو پھر تم باہر رہ سکتے ہو, کوئی بات نہیں. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا تھا, وہ مجاہدین کے لیے بھی آرڈر کر دیتے تھے کہ 6 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہو, 6 مہینے کے اندر اندر واپس آؤ, اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو, کچھ عرصہ رہو, پھر وہ دوسرے چلے جاتے, پھر وہ آ جاتے, پھر اور تو حضرت عمر نے باقاعدہ ایک نظام بنا دیا تھا کہ 100 آدمی واپس آ گیا, 100 آدمی چلا گیا, پھر دوسرا 100 آدمی آ گیا, پھر دوسرا 100 آدمی چلا گیا. تو وہ حکم فرماتے تھے کہ 6 مہینے سے زیادہ آدمی کو جدا نہیں رہنا چاہیے. بہرحال حالات ہیں, کوشش کرو کہ اللہ عزتوں کو محفوظ رکھے. سب سے بڑا مسئلہ میرا بھائی آج کل جو ہے نا وہ یہی ہے. ورنہ آج کل ایسے بھی حالات ہیں کہ ماں باپ جو ہیں, ماں باپ بھی اور بیوی بھی کہتی ہے خدا کرے باہر رہو, پیسہ جو آ رہا ہے تم پیسہ بھیجنا بند کر دو, انشاءاللہ خط شروع ہو جائیں گے, جلدی واپس آؤ.
تم ان کو لکھ دو جی میری نوکری چھوکری چھوٹ گئی ہے، خود فارغ ہوں، کچھ پیسے گھر میں پڑے ہوں تو مجھے بھجوائیں، خرچہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ کہیں گے چھوڑو پھر وہاں کیوں پڑے ہوئے، آ جاؤ۔ جب تک پیسے بھیجتے رہو گے، نوٹوں کی مشین بنے رہو گے، وہ ہمیشہ کہیں گے خدا کرے دفع ہے ہمیں پیسے بھیجتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ